بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، مسلمہ کذاب کا حقیقی نام مسلمہ بن حبیب تھا۔ اس کا تعلق یمامہ کے قبیلہ بنی حنیفہ سے تھا۔ کنیت ابو سمامہ اور لقب رحمان تھا، اسی لیے زمانہ جاہلیت میں اسے رحمان یمامہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ قریباً 150 سال کی عمر میں جہنم واصل ہوا، اور اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے پیغمبر خدا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نبوت پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا، لیکن پھر اس نے نبوت میں شراکت داری کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو اپنے سچا ہونے کے معجزات دکھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی اور آخری ملاقات کا ذکر کریں، ہم مختصراً اس کے ان معجزات کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں جن کو دکھا کر یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معجزات دکھا سکتے ہیں تو یہ میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے اس کے چند خود ساختہ معجزات کی روادات اپنی مشہور زمانہ تصنیف میں ذکر کیے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ ملعون مسلمہ کذاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض معجزات کو تکرار کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر دفعہ نتیجہ اس کے برعکس ہی نکلتا۔ مثلاً ایک مرتبہ اس نے ایک کنویں میں اپنا تھوک پھینکا تو اللہ کے حکم سے وہ کنواں ہی خشک ہو گیا۔ پھر اس کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، اس نے دعا کی اور خیر و برکت کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ ہی عرصہ میں اس بچے کو بال جھڑ ہوا اور وہ سر سے گنجا ہو گیا۔ اسی طرح وضو کا پانی اس نے کسی باغ میں پھینکا تو کچھ عرصہ بعد وہ باغ ہی ویران ہو گیا، اور اس کے بعد وہاں کوئی سبزہ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک آنکھوں کے مرض میں مبتلا شخص بینائی کی دعا کے لیے حاضر ہوا۔ اس ملعون نے اس کے حق میں دعا کی تو اس بیچارے کی رہی صحیح بینائی بھی جاتی رہی۔ دوستو، مسلمہ نے ہجرت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور خود کو پیغمبر اکرم کے ساتھ کار رسالت میں شریک قرار دیا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمہ کذاب کا نام دیا۔ اس کے بعد حضرت حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی طرف بھیجا گیا، لیکن جب حبیب بن زید نے مسلمہ کی ادائی نبوت کی تائید نہ کی تو اس ملعون نے حضرت حبیب کو شہید کروا ڈالا۔ کتب احادیث و سیر میں اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ملاقات کا ذکر بھی ملتا ہے، جسے شیخین رحم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مسلمہ کذاب اپنی قوم کے بہت سے افراد کے ہمراہ مدینہ آیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد نبوت میرے لیے مقرر فرما دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لوں گا۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ کے دست مبارک میں کھجور کی ایک ہری شاخ تھی۔ آپ تشریف لائے اور مسلمہ کے روبرو کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اگر تو مجھ سے اس شاخ جو میرے ہاتھ میں ہے کو بھی مانگنا چاہے گا تو میں ہرگز نہ دوں گا، اور اللہ اپنے امر کو تجھ تک ہرگز تجاوز نہ کرے گا، اور اگر تو نے پشت پھیری تو اللہ عزوجل تیری کونچے ضرور قطع کر دے گا، اور میں تجھے ویسا ہی دیکھ رہا ہوں جس حال میں تو ہے اور جیسا کہ مجھے دکھایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں، تجھے میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد پیارے آقا وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں فرمانا کہ میں تجھے ایسا ہی دیکھ رہا ہوں جس حال میں کہ تو ہے اور جیسا کہ مجھے دکھایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں،
مجھے ان کنگنوں کی موجودگی نے غمگین کر دیا، تو اللہ عزوجل نے خواب میں وحی فرمائی کہ ان پر پھونک مارو۔ پس جب میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ چنانچہ میں ان سے تعبیر کی کہ میرے بعد دو کذاب خروج ادا کریں گے، یعنی ان میں سے ایک تو صنعا کا سردار غسا ہوا، انسا ہوا، اور دوسرا یمامہ کا سردار مسلمہ کذاب ہوا۔ دوستو، مسلمہ کذاب کی خباثتوں کی ایک لمبی فہرست ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب تک رب العالمین نے چاہا وہ ملعون اپنے مکروہ و فریب سے لوگوں کو ورغلاتا رہا۔ پھر جب خدائے وحدہ لا شریک نے چاہا تو امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اس فتنہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔